أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سئل أنس بن مالك عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بساعين من طعام وكلم أهله فوزعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو إن من أمثل دوائكم الحجامة. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے ابو طیبہ نے ابو طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سینگیاں لگوائیں اور اس کو 2 سا کھانا دینے کا حکم فرمایا. آپ نے ان کے مالکوں سے ان کی سفارش کی تو انہوں نے اس کے ذمے جو محصول تھا اس میں کمی کرا دی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سینگی لگوانا بہترین دوا ہے. بہرحال اس حدیث سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ حجامہ لگوانا یہ جائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں وہ پہلے زمانے میں چونکہ وہ سینگ کے ذریعے یہ لگواتے تھے تو خون چوسنا پڑتا ہے اور خون چوستے وقت حلق سے نیچے اتر جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے اس میں احتیاط کی بہت ضرورت ہے. اسی لیے بعض احادیث میں اس پیشہ کی مذمت آئی ہے، مگر اس کے باوجود اس پیشہ پر اجرت اور مزدوری لینا جائز ہے، جیسا کہ اس حدیث میں خود وارد ہے. ابو طیبہ کو 2 سا اجرت آپ نے خود عنایت فرمائی. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت پاک نے ایک مرتبہ سینگی لگوائی اور مجھے حکم دیا کہ میں اس کی مزدوری ادا کروں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر سینگی پر اجرت حرام ہوتی تو آپ علیہ السلام کیسے ادا فرماتے ہیں؟ بہرحال اس سے جو ہے وہ اس پر اجرت لینا جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے. مختلف احادیث کو اگر دیکھا جائے تو اس کی اجرت جائز ہے. بس اس میں یہ جب انسانی جسم کی کسی حصے میں فاسد خون جو ہے وہ جمع ہو کر درد یا ورم کا سبب بن کر تکلیف دیتا ہے تو ایسے خون کو جسم کے تکلیف زدہ حصے سے یا تو بالکل باہر نکال دیا جاتا ہے یا پھر اسے جسم کے دوسرے حصے کی طرف منتقل کر دیا جاتا ہے. اس طریقے علاج کو سینگی لگوانا، حجامہ پچنے لگوانا یا فسد کھلوانا بھی کہتے ہیں. سینگی ایک سینگ نما آلہ ہوتا ہے جو کہ اندر سے خالی ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے جسم کے مطلوبہ حصے سے خون جو ہے وہ کھینچ لیا جاتا ہے. گرم خون کا دباؤ جو ہے چونکہ جسم کے بیرونی حصے کی طرف ہوتا ہے لہٰذا وہاں حجام اس طرح سے پچنے یعنی ٹک لگا کر خون کو باہر نکال دیتا ہے. پھر اس جگہ پر سینگی لگا کر خون کو چوستا ہے جس سے گندا خون باہر نکل جاتا ہے اور مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ خاص جگہ پر بھی پچنے نہیں لگائے جاتے بلکہ خاص سینگی لگا کر خون کو کھینچا جاتا ہے جس کے نتیجے میں فاسد خون درد یا ورم والی جگہ سے دوسری طرف منتقل ہو جاتا ہے اور مریض کو افاقہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ سینگی لگوانے کا طریقہ ہے اور اس طرح جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے دور میں سینگی لگوائی جاتی تھی. آج کل جدید دور آ گیا ہے تو آج کل وہ کپ وغیرہ کے ذریعے خون نکال لیا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے فوائد بھی ہے اور احادیث میں جو ہے وہ جو اس کا دن آیا ہے ہر مہینے کی جو چاند تک ہر مہینے کی یعنی جو چاند کے اعتبار سے مہینہ شمار ہوتا ہے اسلامی اس کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو لگوانا یہ بھی روایات میں ثابت ہے، سنت ہے. اور اسی طرح یہ گرم علاقوں کے لیے تو مفید ہے جو گرم علاقے ہیں لیکن دوسرے علاقوں کے لیے جو ہے ٹھنڈے علاقوں کے لیے زیادہ مفید نہیں ہے. اسی طرح اس میں جو ہے وہ عمر کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے. 40 سال کی عمر کے بعد بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں لگوانا چاہیے، مفید نہیں ہے. 40 سال سے پہلے کی عمر میں اس کو لگوانا چاہیے. تو بہرحال جو بھی ہو کسی ماہر ڈاکٹر سے یا کسی ماہر طبیب سے مشورہ کرنا چاہیے، اس کے بعد سینگی لگوانی چاہیے. اس طرح ہر ایک کے پاس جا کر حجامہ لگوانا یہ درست نہیں ہے. آج کل گلی گلی میں
ہر بندہ جو ہے وہ حجامہ لگوانے بیٹھا ہوا ہے تو بعض اوقات یہ نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، تو جہاں پر حاذق اور ماہر بندہ مشورہ دے تب لگوانی چاہیے۔ ویسے اس کو وہ فاسد خون جو ہے وہ اس طرح نکالنا آسان کام نہیں ہے، کہیں غلط ٹک لگ جائے گا تو جس کی وجہ سے نقصان کا خدشہ بھی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے نقصان سے بچنا چاہیے، کسی ایسے ماہر بندے سے لگوانا چاہیے جو اس چیز کو جانتا بھی ہو، جو جانتا نہیں ہے تو اس سے لگوانا بھی نہیں چاہیے۔ اور سنت عمل ہے اور اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ ایک بہترین طریقہ علاج ہے، اور پہلے زمانے میں اسی طرح علاج کیا جاتا تھا، تو تکلیف میں درد میں جو ہے خصوصاً یہ بڑا فائدہ دیتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزوں میں۔ اور پھر سنت حجامے میں سنت پوائنٹ بھی بتائے گئے ہیں، ایک یہ جو دو کندھے ہیں، دونوں کندھوں کی جگہ سے جو ہے وہ خون نکالا جاتا ہے، اور پیچھے پش کی طرف گردن سے تھوڑا سا نیچے دونوں جو ہڈیاں ہیں پیچھے پش کی طرف، اس کے درمیان میں سے خون نکالا جاتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ جو ہے یہ سنت پوائنٹ کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جسم کے جسم سے بھی نکالا جائے وہ درست ہے، لیکن سنت کی نیت سے اگر کوئی یہ 3 نکالنا چاہے تو یہ چلو سنت ادا ہو جائے گی اس سے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔